بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو میں بات کریں گے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش کے حوالے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ واپس لوٹے تو حضرت سیدہ خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس پیغام کا ذکر اپنے محبوب چچا حضرت ابو طالب سے کیا اور اس کے بعد باقی چچاؤں کو بتایا۔ سب نے اسی بات پر اتفاق کیا ہے شادی کے پیغام کو قبول کر لینا چاہیے۔ پیارے دوستوں، پھر وہ مبارک دن بھی آ گیا جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کی تقریب حضرت خدیجہ کے گھر ہوئی۔ وہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتہ دار عمر بن اسد اور ورقہ بن نوفل وغیرہ موجود تھے۔ حضور کے چچا حضرت ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور حضرت خدیجہ کی طرف سے ورقہ بن نوفل نے جوابی کلمات کہے۔ بے شک حضرت خدیجہ مکے کی بہت با اثر خواتین میں شامل تھی، لیکن اس نکاح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ حق کا پیغام دینا شروع کیا تو مکے کی خواتین نے حضرت خدیجہ کا بھی بائیکاٹ کر دیا اور ساری عورتیں یوں طاطے دینے لگیں۔ حضرت خدیجہ نے ایک تنگ دست اور یتیم جوان سے شادی کر کے اپنی شخصیت گرا دی۔ اس لیے اس شادی کے واقعے کے بعد مکے کے سردار اور امیر عورتوں نے حضرت خدیجہ کی طرف آنا کم کر دیا۔ شب معراج کی رات جب حضور اکرم جنت سے گزرے تو حضرت جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت طوبہ کا میوہ پیش کیا۔ جب پیغمبر زمین پر واپس آئے تو اس میوے سے حضرت فاطمہ کی ولادت کا عمل شروع ہوا۔ اگرچہ معراج مکہ کے آخری ایام میں ہوئی، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ معراج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دفعہ ہوئی، جیسا کہ بہت سی احادیث میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی کریم اپنی لاڈلی حضرت فاطمہ کو بہت بوسے دیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کی زوجہ نے سوال کیا، آپ فاطمہ کو اتنا چومتے کیوں ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جب بھی فاطمہ کو بوسہ دیتا ہوں تو مجھے اس میں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کو امام بخاری، امام سیوطی اور امام طبرہ کے ساتھ تقریباً تمام حدیث کتب میں بیان کیا گیا ہے۔ عظیم مولود نے پاک بہشتی میووں پر مشتمل غذا کے زیر اثر نبی آخر الزماں جیسے والد اور حضرت خدیجہ جیسی پرہیزگار والدہ سے 20 جمادی الثانی کو دنیا میں قدم رکھا۔ آپ سورہ کوثر کی تفسیر بن کر آئیں کہ جس سے مخالفین کے طعنے اور مذمتیں ناکام ہو گئے۔ چنانچہ پیدائش کے واقعہ امام طبرہ نے دخائر العقبہ میں کچھ اس طرح نقل کیا ہے، جب سے نبی مکرم سے حضرت خدیجہ نے نکاح فرمایا تو مکے کی تمام عورتیں آپ کے خلاف ہو گئیں اور کسی بھی موقع پر آپ کا ساتھ نہیں دیتی تھیں۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کا وقت شروع ہوا اور وضع حمل کا وقت قریب آیا تو قریش کی تمام خواتین کو پیغام بھیجا گیا کہ وہ اس تکلیف دہ عمل میں مدد کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائیں۔ اب یہی وہ موقع تھا کہ مکے کی عورتیں کہنے لگیں، تم نے ہماری بات نہیں مانی اور ایک غریب یتیم سے نکاح کیا، اب اسی سے کہو کہ تمہارے لیے دائی کا بندوبست کرے، ہم تو ہرگز مدد کو نہ آئیں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ سنا تو بہت غمگین ہوئی۔ مکے میں فوراً خبر پھیل گئی تو مکے کے مشرکوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لیا کہ آج کسی کو بھی حضرت خدیجہ کے پاس اندر نہیں جانے دیا جائے گا۔ خیر و وضع حمل کا سخت وقت کا آغاز ہوتا ہے اور حضرت خدیجہ اکیلی ہیں، کوئی معاون نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی دھڑکنیں تیز تر ہو گئیں اور لوگوں کی سرد موری آپ علیہ السلام کے لیے موجب تکلیف تھی۔ اچانک آپ کی روح کے افق میں ایک روشنی پیدا ہوئی، آنکھیں کھلی تو 4 خواتین کو اپنے نزدیک پایا، بہت پریشان ہوئیں۔ ان میں سے ایک خاتون کہنے لگی، پریشان نہ ہو، ہمیں آج آپ کی مدد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ خواتین حضرت فاطمہ کی ولادت تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رہیں۔ حضرت فاطمہ کی پیدائش کے بعد جب اس واقعے کا ذکر حضرت خدیجہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو نبی مکرم نے فرمایا کہ وہ عورتیں فرعون کی بیوی آسیہ، مریم بنت عمران، سارہ، موسیٰ بن عمر، ان کی بیٹی کلثوم تھیں۔
جب حضرت فاطمہ کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے 10 جنتی عورتیں بی بی فاطمہ کے پاس آب کوثر کا پانی اور جنت سے عمدہ لباس لے کر حاضر ہوئیں۔ ان حوروں نے بی بی فاطمہ کو آب کوثر کے پانی سے غسل دے کر جنت کے لباس میں لپیٹ دیا تھا۔ اس وقت اچانک آسمان پر ایسا نور روشن ہوا، ایسا نور فرشتوں نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ ان 4 عورتوں نے حضرت بی بی فاطمہ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں دیتے ہوئے یہ الفاظ بولے کہ یہ تمہاری بیٹی طاہرہ ہے، خدا ان کی نسل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل بڑھائے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ ام ایمن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد کہنے کے لیے آ رہی تھیں کہ راستے میں ان کو سلیمہ نامی ایک عورت ملی۔ اس نے پوچھا کہ ام ایمن تم جلدی چل کر کہاں جا رہی ہو؟ ام ایمن نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی سے نوازا ہے، میں ان کو مبارکباد دینے جا رہی ہوں۔ سلیمہ ام ایمن کو کہنے لگی کہ محمد کے گھر بیٹی ہوئی ہے، بیٹا تو نہیں ہوا جو تم مبارکباد دینے چلی نکلی ہو۔ یہ سوچو کہ ان پر کیا گزر رہی ہوگی، کیونکہ اس وقت مشرکین لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے۔ حضرت ام ایمن فرمانے لگی سلیمہ یہ بیٹی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پیدا ہوئی ہے، کسی کافر سردار کے گھر نہیں۔ مجھے یقین ہے دین اسلام میں بیٹیوں سے وہ سلوک نہیں ہوگا، ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ام ایمن کی باتیں سن کر سلیمہ کا چہرہ زرد پڑ گیا، کیونکہ سلیمہ کے گھر بھی 3 بیٹیوں کا جنم ہوا تھا، لیکن سلیمہ کے خاوند نے تینوں بیٹیوں کو ہی زندہ دفن کر دیا تھا۔ یہ سلیمہ کے گھر میں ہی نہیں ہوا تھا، بلکہ عرب کے مشرکین میں رواج عام تھا کہ جب ان کے گھر کوئی بیٹی ہوتی تھی تو اس کو مار کر یا پھر زمین میں زندہ گاڑ کر دفن کر دیا جاتا تھا۔ عرب کے چند قبیلے تھے جو اپنے بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ان کی پرورش لڑکوں کی طرح ہی کرتے تھے، لیکن زیادہ تر قبائل لڑکی کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے۔ سلیمہ بھی ام ایمن سے باتیں کرتے ہوئے ان کے ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چلی گئی۔ سلیمہ نے سوچا کہ میں بھی دیکھتی ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹی کی ولادت پر رد عمل کیا ہے۔ جب یہ دونوں خواتین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچی تو کیا کیا دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو گود میں اٹھائے پیار کر رہے ہیں، اس کے چہرے مبارک سے بوسے لے رہے ہیں۔ جو بھی بیٹی کو مبارکباد دینے کے لیے آتا ہے ان کو خوشی خوشی خیر مبارک کہہ کر روانہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سلیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دین سچا ہے، آپ نبی سچے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا سچا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ سچا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوستو دیکھا آپ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح عرب کی ایک ایسی فرسودہ روایت جس میں بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا کیسے ختم کیا اس کو، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بچے جو ہیں وہ پیار کے مستحق ہوتے ہیں، پیار کرنے کی لیے چیز ہوتی ہیں۔ کیسے عرب کے لوگ اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے، اسلام نے کس طرح سے اس کو چینج کیا، کس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کا ذریعہ بنی کہ بیٹی ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار کرتے تھے تو لوگ دیکھ کے ان کو اسلام قبول کر کے اسلام میں داخل ہونے لگے جوک در جوک۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کیسے آسمان سے حوریں اتری اور کیسے ان کو وہ نہلایا گیا، کیسے ان کو جنت کا لباس پہنایا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے شان اہل بیت کی، یہ ہے شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو، مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔